جی آپ کو ترقی طرف لے کے جائیں گے. ناظرین کا ہم جو ترقی کی بات کریں تو خاص طور ایجوکیشن سیکٹر کا بڑا اہم کردار اس میں ہوتا ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ. مفتی صاحب آپ سوال ہے کہ اتنا کمپٹیشن، اتنے بڑے بڑے برانڈز آپ کے پاس آ گئے، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا جو بچہ وہ انگلش میڈیم میں پڑھے، برانڈڈ اسکول میں پڑھے، ڈفرینٹ برانڈز ہے کہ انگلش کی تعلیم حاصل کرے. اس دور میں اپنا برانڈ لے کے آنا، پیور اسلامک طرز پہ تعلیم دینا کتنا مشکل تھا، اور یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے پارہ نمبر 2 اور سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلم کا سٹیٹس دیا ہے اس میں صرف اور صرف تعلیم کتاب کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی تم میں وہ موجود ہیں جو تمہیں تعلیم بھی دیتے ہیں، تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں. یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کا علم بھی سکھاتے ہیں اور حکمت، دانائی، ادب، تربیت بھی تمہیں سکھاتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیں اس دور کے اندر کہ جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا، جس دور میں عورتوں کو کسی خاطر میں نہیں لایا جا رہا، جس دور میں جہالت ہی جہالت ہے، جس دور کے اندر لڑائی جھگڑے اس عروج پہ ہیں کہ نسلوں کی نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور جنگیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس قوم کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم ہونے کی حیثیت سے ان کو نہ صرف تعلیم دی، نہ صرف ان کو قرآن پاک کے علم سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیا، بلکہ ان کو دنیا کے ظاہر اور باطن ہر طرح کی تعلیم سے اس قدر آشنا کیا کہ وہ لوگ جو جہالت میں مشہور تھے انہوں نے پوری دنیا کی امامت کا منصب سنبھالا. تو اب اگر نبی علیہ السلام کی اس سیرت مطہرہ کے اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم اس دور میں بھی 21 سینچری کے اندر بھی اور اس سے پہلے، یہ دور ماڈرن دور کہلاتا ہے. اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، جہاں پہ سائنس اور ہر چیز عروج پہ ہے، اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی کتاب و حکمت کی تعلیم کی ضرورت تھی اس سے پہلے شاید نہ ہو. اس وقت کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولز کے اندر اگر ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم صرف عصری تعلیم کی طرف چلی جاتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر تقسیم ہو گئی تعلیم، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم. ویسے تو دنیاوی تعلیم نہیں، اس کو کہا جانا چاہیے عصری تعلیم کہنا. تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں پھر ان کے اندر ڈفرینس اتنا زیادہ آ گیا کہ دینی تعلیم کے حامل افراد جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم والوں کو شاید کہ لائک نہیں کر رہے تھے اور کچھ گیپ آ رہا تھا. اور اگر ہم کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم کے حامل افراد کو دیکھتے ہیں تو وہ دینی تعلیم کے لوگوں کو کمتر اور بہت اپنے سے کم سمجھ رہے تھے. تو اس معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہے کہ ہم ایسا کوئی ماڈل پیش کریں کہ جس سے لوگوں کے اندر دین اور دنیا دونوں کی اہمیت کو بھی سامنے رکھا جا سکے. اور کیونکہ کامیاب انسان ہوگا ہی وہ جو دین میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہے. تو اسی ویژن کو لیتے ہوئے ہم نے 2008 کے اندر ایک ادارے کی بنیاد رکھی الحمدللہ، کنز الایمان بیکن اسکول کے نام سے. اور مقصد یہی تھا، اور ہم نے اس وقت سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اور مشن is to brighten the future of country and nation. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملت اور ملک کے وہ افراد پیدا کریں جو اس کو ترقی کی راہ پہ آگے لے کے چلیں. مفتی صاحب پہلا سکول، پہلی بنیاد سے 80 برانچوں تک کا سفر، یہ کیسے رہا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت. اس سارے سفر کے پیچھے جہد مسلسل، کوشش اور جو ویژن اور مشن تھا وہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمیں تھکنے بھی نہیں دے رہا. وہ ایک جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنا، اس کے لیے مسلسل کوشش کرنا، یہ ہماری
اپنی سوچ کا حامل بھی ہے، اور معاشرے کے اگر اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں روز ایسی سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے کام کی اور جو ہم ویژن لے کے کر رہے ہیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، کچھ میں اشاروں میں بات کر سکوں گا۔ ابھی پچھلے کچھ 4 سال پہلے جب SNC کی ترتیب دی جا رہی تھی، یہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں، سنگل نیشنل کریکولم بہت اچھا اقدام تھا، اس گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام تھا جس سے پوری قوم کو ایک سلیبس پہ لے کے آنا تھا۔ جب اس سلیبس پہ لے کے آنے کے لیے مختلف جگہوں پہ اس کی میٹنگز ہوئیں، اسلام آباد کے اندر کچھ چین نیٹ ورک کے ہیڈز کو کال کیا گیا، میں بھی اس میں شریک تھا، ایلیٹ اسکول بھی وہاں موجود تھے۔ میں آپ کو گزارش کر سکوں کہ کم از کم ہماری 4 گھنٹے کی میٹنگ میں 2 گھنٹے کی میٹنگ، اس میں یہ چیز کو منوانے کے لیے ہمارے سیکریٹری ایجوکیشن جو تھے اور میں، ہم نے قائل کرنے کی بڑی مشکل سے کوشش کی کہ اسکولوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں آج سے 30 سال 40 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اسکول ہی تھے جو دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دنیا کی تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن آج کے دور میں بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اسکول کے اندر شاید یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اچھا قاری صاحب، میں آپ کو یہاں پہ ایڈ آن چیز کو کروں گا کہ ہمارے اسلاف کے یہاں یہ طریقہ تھا، ہم کیونکہ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، خطہ صوفیہ کا ہے کہ جو مدارس تھیں، جو خانقاہیں تھیں صوفیہ کی، وہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، وہاں پہ عصری علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ جب پارٹیشن ہوئی اور انگریز نے ایسا معاملہ کیا ہے، ایک سازش کی کہ اس نے دینی جو مدرسہ سسٹم ہے اسے الگ کر دیا اور اس علوم کو الگ کر دیا، حالانکہ یہ دونوں یکجا ہو کر ہمارے جس طرح اکابرین نے چیزوں پڑھایا ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہی امام جعفر صادق آپ سے ہی کتنی چیزیں کیمسٹری وغیرہ کہاں سے نکل رہی ہیں، یہ پراپر سازش ہوئی ہے کر کرا کے اب جو ہم صرف آگے ہیں کہ ہم نے عصری علوم ہی پڑھانے، یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم سائنٹسٹ کی لسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس میں مسلم سائنٹسٹ جتنے گزرے ہیں، جابر بن حیان ہیں، خوازمی ہیں اور دیگر ہیں، ابن حسن، ان ساروں کو دیکھیں تو یہ سب تو دین پڑھ کے، اور وہ جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مدرسہ یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ اور لیول رکھتا تھا، یہ وہیں سے پیدا ہوئے تھے نا۔ انہوں نے ہی علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ریسرچ کر کے تو یہ ایٹم بم ایجاد کیے، اور اسی طرح کی اور جو ریسرچز آئی وہ سب قرآن پاک ہی اصل ہے، سب کا منبع ہے۔ قرآن پاک ہی بنیاد ہے جس سے ظاہری، باطنی، روحانی اور ترقی کے تمام علوم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تعلیم کو اگر ایک سمجھ کے پڑھا جائے اور پڑھایا جائے تو پھر یقیناً آپ دنیا کے تمام مسائل کا حل سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس دور کے لیے تو نہیں ہدایت کا اور علم کا مرکز بنایا، قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے بنایا گیا۔ تو آج کے اس دور میں جہاں سائنس کی ضرورت ہے، میتھمیٹکس کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، انجینئرنگ کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان سارے معیارات پہ چلتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا انسان بنے، یہ ایک اچھا قرآن فہم رکھنے والا بنے، تاکہ کل کو جب یہ کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے، خواہ وہ عدالت کے منصب پہ آتا ہے، امارت کے منصب پہ آتا ہے، تو اس کو ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ایٹ اے ٹائم فیصلے کرنے کے لیے اس کے لیے رول ماڈل جناب عمر فاروق اعظم ہو۔ آج 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یادگار منانے کا، آپ کی ولادت کا دن ہے۔ آپ دیکھیں نا، انہوں نے امارت کے معاملے میں پوری امت مسلمہ پر احسان کیا، پوری امت مسلمہ پر احسان کیا کہ 2 مسلمانوں کے گروہ جو بالکل اپنے آمنے سامنے، ایک طرف 40,000 کا لشکر آ رہا ہے، ایک طرف 60,000 کا لشکر آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں خون ریزی ہے۔ آپ امام حسن مجتبی کی حکمت، دانائی، اور وہ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو گھٹی میں پلایا، اس کا اثر دیکھیں کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کو خون ریزی سے بچا کر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو، اور جو آپ نے الفاظ فرمائے تھے کہ آزا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ میرے آنے والے دور میں یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ تو یہ ان کی تعلیم
اب دیکھیں نا آج کے دور کے اندر، جس دور میں ہم بالخصوص اس وقت موجود ہیں، فلسطین کے معاملات ہیں، کشمیر کے معاملات ہیں، یہاں ایسے ہی لیڈران کی ضرورت ہے جو اسلام کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، امام حسن کی سیرت پہ چلتے ہوئے ایک قائدانہ صلاحیتوں کو اپنا کر رول ادا کریں تاکہ امت مسلمہ فتنوں سے محفوظ فتنوں سے محفوظ رہ سکے، اور ہم کوشش انشاءاللہ کرتے رہیں گے یہ ذکر خیر ہمارے لبوں پہ جو ہے نا دم آخر تک جاری و ساری رہے، اور وقت نازع بھی ان کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے سفر اپنا جو ہے ہمارا مکمل ہو۔ تو کیونکہ رمضان کریم کے عشر رحمت بھی ہے، عشر مغفرت بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا بھی